اور جب یہ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیا ہے، تو حضور نے فرمایا جب یہ عمل چھوڑ دیں گے تو پھر 3 عذاب آئیں گے۔ الملک فی صغارکم، تمہارا حکمرانی جو ہے کمینوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ الملک فی صغارکم والعلم فی رجالکم۔ اب زبان پہ آ گئی یہ حدیث، لیکن مجھے اب ذہن سے اتری ہوئی ہے، لیکن ایک اور جملے ہیں۔ 5ویں چیز، 5ویں عورت، اس کو عذاب یہ تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدے کی طرح تھا۔ جہنم میں تھی عورت، لیکن اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور اس کا جسم گدے کی طرح تھا۔ یہ کون تھی یا رسول اللہ؟ اس کا کیا؟ میرے ابا جی سیدہ نے پوچھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اس کا گناہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا یہ چغل خور تھی۔ کیا تھی؟ چغلیاں کھاتی تھی، اس کے آگے فلاں یہ تھا، فلاں وہ لڑا دیا۔ غیبت بھی گناہ ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کے اعتبار سے زنا جو ہے وہ برا ہے۔ کیا ہے؟ برا ہے، لیکن معاشرے میں غیبت سے جو فساد پیدا ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے پھر غیبت بری ہے۔ کیا بری ہے؟ لیکن غیبت پہ کسی کو درے نہیں مارے جاتے، سزا ہوگی، کچھ بھی ہو، تعزیری سزا ہو، لیکن زنا پہ تو پھر کوڑے بھی لگتے ہیں اور سنسار بھی ہوتا ہے، اس کی سزا سخت ہے۔ یہ کس اعتبار سے؟ لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بہت پیاری بات کی، فرمایا کہ زنا جو ہے یہ گناہ باہی ہے، گناہ باہی ہے، اور غیبت جو ہے گناہ جاہی ہے۔ گناہ باہی کا مطلب یہ خواہش ہے، خواہش غالب آ گئی تو انسان سے گناہ ہو گیا، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی نادم ہوتا ہے، یعنی یہ میں نے کیا کرنا، پھر توبہ استغفار۔ لیکن غیبت گناہ جاہی ہے، کسی نے کسی کے سامنے کسی کی عیب ٹٹولے غیبت کی، اور جب اٹھا تو اس کا دل خوش تھا کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دیا اور اسے ذلیل کر دیا ہے۔ گناہ جاہی ہے، گناہ جاہی ہے۔ تو یہاں اس کو ندامت نہیں ہوتی، میں نے بندے کو ذلیل کر دیا ہے، خوش ہو گیا، اس کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی، اس کے دل میں ڈال دی۔ تو غیبت گناہ جاہی ہے اور زنا گناہ باہی ہے۔ زنا کرنے کے بعد انسان نادم ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے کے بعد ندامت سرے سے آتی نہیں ہے۔ اور چغلی جو ہے پھر اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ وہاں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی برائی بیان کر دی، اپنی بڑائی بیان کر دی، اور چغلی میں یہ ہے کہ جی اس نے اس طرح کہا ہے، پھر اس دوسرے کے بعد اس نے اس طرح، دونوں کو لڑا دیا، تو یہ اس سے بھی زیادہ لڑا، اس میں لڑائی بھی پیدا ہو گئی، مار کٹائی بھی پیدا ہو گئی۔ صحیح ہے؟ کتنی ہو گئی؟ 5۔ چھٹی عورت، اس کی شکل کتے کی طرح، اور منہ کے راستے سے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی۔ میں نے ایسی عورت دیکھی، جہنم۔ سیدہ نے پوچھا ابا جی یہ کون عورت ہے؟ فرمایا اس کے 2 گناہ ہیں، ایک احسان جتلانا اور ایک حسد کرنا۔ ایک احسان جتلانا اور ایک حسد کرنا۔ ایک احسان کرنا ہے، نیکی کرنی، اور ایک نیکی جتلانی ہے۔ چائے وغیرہ پلا دی، پھر ہر تیسرے دن کا مزہ آیا ہے، پھر جتلایا، پھر مزہ آیا ہے۔ بعض ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، وہ محبت کی وجہ سے کہتے ہیں میں نے آپ کی دعوت کی، مزہ آیا،
بعض ہوتے ہیں وہ جتلاتے ہیں کہ میں نے تجھے اتنے زکوٰۃ دی تھی، پیسے دیا، ذرا میرے ساتھ کام کر۔ بالمن والعذاب، بالمن والعذاب، تکلیف پہنچاتے ہیں، نیکی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ احسان ہے، احسان جتلانا۔ احسان، یہ وہ عورت تھی جو احسان جتلاتی تھی۔ اور دوسرا حسد کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ حسد کرتی۔ یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے انشاءاللہ، بس وہ حدیث پوری کرنی تھی۔ اور شروع میں یہ تھا کہ سیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابا کے گھر گئے دونوں، فاطمہ اپنے ابا کے گھر حضرت علی کے ساتھ، تو دیکھا حضور رو رہے تھے، ساروں قطار رو رہے تھے، گریہ طاری تھا۔ تو پھر حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر بڑے مشفق وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، ماؤں سے زیادہ، دنیا کی ماؤں سے زیادہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی امت کی عورتوں کو اس حالت میں دیکھے، وہ تصور مجھے اب بھی آتا ہے، رونا آتا ہے۔ میری امت کی عورتیں اس طرح جلائی جا رہی تھی، اس طرح جلائی جا رہی تھی، اور یہ گناہوں کے یہ گناہ تھے، اور ان کو اس طرح کی سزائیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور ہماری مستورات جتنی بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، تاکہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان بھی فرمائے اور عمل بھی کرے۔ وآخر دعوانا